بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک انسان پر سب سے زیادہ حق یا ایک مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین سے متعلق دنیا کے ہر مذہب نے مستقل اور مکمل گفتگو کی ہے، مکمل احکامات دیے ہیں۔ اسلام نے بھی قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا اور ان کے ساتھ اپنا رویہ، اپنے تاثرات ٹھیک رکھنا، اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ زبان کا غلط استعمال تو بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام نے والدین سے متعلق منفی تاثرات یا منفی رویہ رکھنا اس کی بھی سخت ممانعت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی اف جو ہے یہ سب سے کم ترین درجہ ہے کہ اگر کسی کے والدین خدا نخواستہ وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں اور اس کی کوئی بات نہیں مانتے، مسلسل اس کو جھڑکتے رہتے ہیں، مسلسل اس سے بلا وجہ ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، یا خدا نخواستہ وہ بڑھاپے کی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ سمجھنے سمجھانے سے قاصر ہو چکے ہیں، سمجھنے سمجھانے سے باہر ہو چکے ہیں، تو اب وہ بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں، بلا وجہ بولتے رہتے ہیں، بلا وجہ غصہ کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ آپ نے والدین کو ذرا سا بھی منفی رویہ نہیں دینا۔ منفی رویہ کس طرح سے کہ آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ تھک ہار کر انسان کی بس ہو جاتی ہے، انسان تھک ہار جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اف میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ تو یہ جو اف ہے، اگرچہ اس نے الفاظ نہیں بولے، اس نے دل کے اندر یہ چیز سوچی کہ میں خدا نخواستہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تو اس کی بھی ممانعت کر دی اور اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو والدین کی اطاعت فرائض و واجبات کے بعد ہر مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ فرائض و واجبات کے بعد کیسے؟ مثلا فرض نماز ہے، اب والدین اس کو فرض نماز سے نہیں روک سکتے، اگر وہ روکیں تو وہ پہلے ہے اور والدین کی اطاعت بعد میں ہے۔ فرائض و واجبات کے بعد انسان پر یا مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ وہ والدین کی خدمت کا عائد ہوتا ہے، اور والدین کی بد دعا خدا نخواستہ وہ دنیا کی اور آخرت دونوں کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے 3 بد دعائیں فرمائیں، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ایسا مسلمان، ایسا شخص ہلاک ہو جائے جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، اور خدمت کر کے ان کی دعا لے کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ اول تو جبرائیل جیسے فرشتے کی بد دعا ہی بڑی چیز تھی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس کو اور زیادہ طاقتور بنا دیا۔ ہمارے استاد مولانا شاہ جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اکثر کلاس میں فرمایا کرتے تھے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے سزا کا ادھار نہیں رکھا ہوا، اس کی سزا نقد ملا کرتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، کہ انسان والدین کی نافرمانی کرے۔ تو والدین کی بد دعا سے بچنا اور ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا، ان کی دعاؤں کو لینا، ایک ہے خدمت کرنا اور ان سے دعا لینا، یہ اصل ہے۔ ایک ہے کہ والدین آپ کے لیے دعا کرتے رہے، وہ سب کے والدین کرتے ہیں، دنیا کے کون سے والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان ان کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل کے اندر ایک بات ہو، آپ کو ان کے مزاج کا پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا اور پھر ان کے لیے ان سے دعا لینا۔ اور پھر سب سے آخر میں جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ ہمارے استاد مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے روزانہ 10 نفل پڑھتا ہوں، والدہ کے لیے علیحدہ مستقل 10 نفل، والد کے لیے علیحدہ مستقل 10 نفل۔ تو انسان کوئی مختصر سا کوئی مخصوص وظیفہ جیسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہے، یا اور کوئی وظیفہ یا اور جیسے نوافل ہیں، کوئی نہ کوئی عمل یا روزانہ کی بنیاد پہ کچھ صدقہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو روزانہ کے اعتبار سے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتے رہنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے قبر پر بھی جانا، یہ جو ہے ایک مستقل طور پر وہ اولاد کے فرائض میں سے ہے۔